بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے مراد رسول عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں، چاہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہوں یا اور اصحاب رسول ہوں، ان کی بارگاہ میں جو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک جل جلالہ ان کے توسل سے اللہ پاک ہمارے اوپر کرم و فضل فرماتا ہے اور ہماری عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کا فیضان اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو نصیب فرماتا ہے۔ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما حضرت سیدنا فاروق اعظم کے صدقے۔ اور ہر شخص اسلام کے اندر داخل ہے تو ہر شخص کو اسلام کی وجہ سے عزت نصیب ہو رہی ہے، عظمت نصیب ہو رہی ہے، لیکن واحد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ اسلام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے عزت مل رہی ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر آئے، قرآن پاک سے متاثر ہوئے، قرآن کی آیات بینات کو سنا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر، قرآن پاک کے اندر اتنا فیضان موجود ہے، اتنی رحمتیں موجود ہیں، اتنی برکات موجود ہیں اور اتنا اثر موجود ہیں، پتہ نہیں بانی اسلام اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جیسی عظیم ہستی کے اندر اللہ نے کتنا کمال رکھا ہوگا۔ اگر اللہ نے قرآن میں اتنا کمال رکھا ہے تو سرکار جو صاحب قرآن ہیں ان کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے کتنا کمال رکھا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو المستدرک کے اندر بیت سرکار نے اپنا مقدس ہاتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ رکھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عمر کے دل کے اندر جو میل ہے، جو گندگی ہے، یا اللہ اس کو دور فرما، اور عمر کے سینے کو کیا کر اسلام سے مستفیض فرما، دین سے مزین فرما۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے کرم فرمایا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی حقیقت اور ایمان کا فیض نصیب ہوا۔ پھر ان کی شان و عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے، اور جن کے بارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے وہ شخص، وہی فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم قیامت کے دن اللہ پاک جل جلالہ جن سے مصافحہ فرمائے گا، جس طرح اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں یہی وہ شخص ہوں گے قیامت کے دن اللہ کریم جل جلالہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے کے جائے گا، جس طرح اللہ پاک جل جلالہ کا دست مقدس اس کی شان کے مطابق ہے، تو اللہ پاک جل جلالہ اپنے دست شفقت کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے، اور سب سے پہلے جو مصافحہ ہوگا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جائے گا۔ اسلام میں آنے کے بعد اسلام کو عزت نصیب ہوئی۔ سرکار کی دعا کا ایک فیضان تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، عمر جب اسلام لے کے آئے اس کے بعد ہم باعزت زندگی گزارنے لگے کہ مکہ شریف کے اندر وہ دھرتی جہاں پہ کھل کے عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے حضرت فاروق اعظم جب اسلام کے اندر آئے تو مکہ شریف میں کھل کر اللہ پاک جل جلالہ کی عبادت شروع کی گئی، سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیے گئے، رکوع کیے گئے، قیام کیا گیا، عبادت جو ہے اللہ پاک جل جلالہ کی کھل کر کی گئی۔ اور حضرت عمر جب اسلام کے اندر تشریف لائے
آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں تلوار پکڑی اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جماعت کے ساتھ چلتے ہیں، اور آپ نے اعلان کیا، فرمایا آج ہم سر عام عبادت کریں گے۔ ہے کوئی جو یتیم ہونا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، جو اپنی عورت کو بیوہ چھوڑنا چاہتا ہے کوئی جو واصل جہنم ہونا چاہتا ہے، تو آ کر ہمارا راستہ روکے۔ اس انداز میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو عزت عطا کی۔ کھل کے عبادت کے لحاظ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، بہادری کے لحاظ سے، جرت کے لحاظ سے، اس کی تاریخ کے اندر شاید کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر یہ بات دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشرکین نے یہ بات کہی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر سے اسلام کی طرف گئے تو مشرکین نے کہا گویا ہمیں اتنی کمی محسوس ہوئی ہے جس طرح ہماری آدھی جو قوم ہے وہ چلی گئی ہے۔ اس انداز میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دلیر جرات کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایک مجاہد آدمی تھے کہ مشرکین نے بھی کہا کہ بندہ تو ایک گیا ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح ہماری آدھی قوم جو ہے وہ اسلام کے اندر چلی گئی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، علم و حکمت کو دیکھا جائے، اخلاص کو دیکھا جائے، حضرت فاروق اعظم کے اخلاق کو دیکھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کو دیکھا جائے، رعایا کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک تھا، آپ کا اخلاق تھا، آپ کا پیار محبت، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بالخصوص سادگی کو، عجز کو، انکساری کو، خشوع خضوع کو دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق میں شاید اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ پاک جل جلالہ کا ایک خاص کرم و فضل ان پر ہوا کہ جب کفر کو چھوڑا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک جل جلالہ نے ایک عظیم مقام سے نوازا، اتنا عظیم منصب کہ لاکھوں کے حساب سے مربع میل ان پر حکمرانی کرنے والے ہیں، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ جسم پر جو کپڑے موجود ہیں کہیں کہیں پیوند ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور اگر مزید دیکھا جائے تو سادگی کا یہ عالم ہے کہ جب کیسر روم سے ایک شخص وہاں سے نکلا اور اس نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ جو لاکھوں کے حساب سے مربع میل کا حاکم ہے میں اس کی زیارت کرتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں وہ شخص کیسا ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ مدینہ کے اندر آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ لاکھوں کے حساب سے مربع میل پر جو حاکم ہے، حکمرانی کرنے والا ہے، وہ شخص کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا محل کیسا ہوگا، میں اس کے محل میں جاننا چاہتا ہوں، کتنے سیکورٹی گارڈ ہوں گے جو اس کے دروازے پر موجود ہوں گے، اس سے کیسی ملاقات ہوگی۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک بوڑھی عورت گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی، اس نے کہا او قاصد آنے والے، تمہیں نہیں پتا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو دین ہے یہ تکبر نہیں سکھاتا، یہ عجز سکھاتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے مربع میل کا حاکم اس وقت کہاں ہے، بوڑھی عورت نے کہا مسجد نبوی شریف کے اندر جاؤ، وہاں پر دیکھو وہ شخص وہاں پر تمہیں ملے گا۔ وہ قاصد جیسی مسجد نبوی شریف کے اندر آیا، دیکھا کہ وقت کے بہت بڑے حاکم ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، لیکن انداز سادگی کیا ہے، مسجد نبوی کی زمین پہ آرام فرما ہے اور سر کے نیچے تکیے رکھا ہوا ہے، اور تکیہ اینٹوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اینٹیں رکھ کر حضرت فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے اس نے آپ کی سادگی دیکھی، آپ کا کمال عجز دیکھا، بڑا متاثر ہوا، کہا جس اسلام کے اندر، عجز کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ آپ کو دیکھ کر میرے دل سے کفر دور ہو رہا ہے، میرے دل سے میل دور ہو رہی ہے، میرے دل سے گندگی دور ہو رہی ہے، اور اس نے آپ کی سادگی، عجز اور انکساری کی وجہ سے کفر کو چھوڑا اور وہ شخص دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمال اللہ کریم جل جلالہ کا سادگی کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہستی ہے، سادگی اس انداز میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے۔ اگر میں مزید بات کروں علم کے حوالے سے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کتنا تھا، آپ قرآن مقدس اکثر پڑھا کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمام لوگوں کا علم
ایک طرف رکھ دیا جائے ایک پلڑے کے اندر، اور دوسرے پلڑے کے اندر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم رکھا جائے، تو علم والا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں جو سب سے عظیم محدث ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ہر کوئی شخص محدث بنا پھرتا ہے، کسی کو محدث میں کہتا ہوں، کسی کو محدث آپ کہتے ہیں، کسی کو محدث کوئی کہتا ہے، کوئی محدث کس انداز میں بنتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی زبان مقدس سے جن کو عظیم محدث کہا، اور سرکار کی امت کے اندر عظیم محدث حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ میں اس سے ہٹ کر بات کروں آپ کی سیرت کے حوالے سے، خوف خدا کا عالم دیکھا جائے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بڑے رونے والے ہیں، اتنے روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں نشان بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رونے والے ہیں۔ اور خوف خدا کا مزید عالم دیکھا جائے، آپ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے جب ندا ہوگی کہ سارے لوگ جنت کے اندر جاؤ، لیکن ایک شخص جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھوں گا ان لوگوں میں میں ہوں کہ مجھے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن پھر اللہ کی رحمت پر امید کے لحاظ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے، آپ فرماتے ہیں جب سارے لوگ جہنم میں جانے لگیں گے اللہ فرمائے گا ایک جنت میں جائے، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں سمجھوں گا، مجھے اللہ کی رحمت پہ اتنا کامل و اکمل یقین ہے کہ میں سمجھوں گا وہ جنت کے اندر جانے والا میں ہوں۔ مزید دیکھا جائے خوف خدا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے، اتنا ڈرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک بکری بھی مر جائے قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور متعدد جو ہم سنتے رہتے ہیں اس میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ جو فاروق اعظم اپنی رعایا کے اندر جانوروں کا اتنا خیال رکھنے والے ہیں، وہ پتہ نہیں لوگوں کا کتنا خیال رکھنے والے ہوں گے، بالخصوص مسلمانوں کا کتنا خیال رکھنے والے ہوں گے، پھر مسلمان طبقہ کے اندر یتیموں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، ان کا کتنا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری زندگی جو آپ کی حکمرانی میں بالخصوص رہی، آپ نے لوگوں کی خدمت کے اندر آپ نے گزاری۔ رات کا وقت ہوتا جب سارے سو جاتے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی غریب تو نہیں ہے جو بھوک سے جو ہے نا پریشان ہو، کوئی یتیم رو تو نہیں رہا، یتیموں کے بچے رو تو نہیں رہے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا اپنے پیٹھ کے اوپر آپ گٹو لاد کر، بوریاں لاد کر، اس کے اندر ساز و سما لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں وہ ساز و سما لوگوں کے گھروں میں چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ اور انہی گشت کے اندر ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، خالی جو ہے ہنڈیا، وہ دیگچی جس کو کہا جاتا ہے، وہ چولہے کے اوپر موجود ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور سنا کہ ایک چمچ جو ہے وہ بار بار اس کے اندر ہل رہا ہے۔ آپ نے جب اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ چمچہ بار بار خالی ہنڈیا کے اندر، خالی دیگچی کے اندر تم کیوں چلا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ بچے گھر کے اندر موجود ہیں، گھر میں کوئی بھی ساز و سما موجود نہیں ہے، کوئی شے پکانے کی نہیں ہے، میں بچوں کو دلاسہ دے رہی ہوں، بچے یہ سمجھیں گے اماں کچھ پکا رہی ہے، اسی دلاسے اور امید سے ان کو نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، رات گزر جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہم نے یہ سنا کہ اس عورت نے غصے سے کہا، جب فاروق اعظم نے پوچھا نا کہ عورت تو کیا پکا رہی ہے، تو اس نے کہا عمر تیرا سر پکا رہی ہوں، تیری رعایا کے اندر ہم بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، گھر میں کوئی شے، کوئی ساز و سما موجود نہیں ہے، یہ کیسی آپ کی رعایا ہے؟
کہ رعایا کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، رعایا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کیسے حاکم ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر گئے، آپ نے گھر میں سے کیا کیا، بوری ساز و سما کی اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھائی، اور رات کی تاریکی کے اندر گھر سے نکلتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر لے کے آنے جب لگتے ہیں، ایک غلام دوڑتا دوڑتا بھاگتا ہے، آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور یہ جو ساز و سما آپ نے پیٹھ پہ اٹھایا ہے یہ مجھے عنایت کر دیجئے، میں اس کو اٹھا کر غریبوں کے گھر میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج دنیا کے اندر یہ ساز و سما تو اٹھا لے گا، بتا کل قیامت کے دن تو کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تو میرے اعمال کا وزن بھی اٹھا پائے گا؟ وہ غلام یہ بات سنتا ہے، وہیں پہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی خدمات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کے اوراق کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی حاکم چاہتا ہے میں اپنی حکمرانی کو کامیاب کروں اور میں جو ہے نا حقیقی معنوں میں جو صحیح حاکم ہے، قرآن و سنت نے جس کو صحیح حاکم بنایا ہے، اگر اس طرز عمل پر کوئی چلنا چاہتا ہے وہ حاکم بعین ہی بالکل اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے اور آپ کے نقش قدم پہ چلے، پھر ایسی حکمرانی میں جو ہم سانس گزاریں گے وہ سانس لینا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت بنے گا، اور ایسی حکمرانی میں جو ہم لوگوں کی خدمت کیا کریں گے، چاہے وہ غریب ہوں، یتیم ہوں، مساکین ہوں، ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی ان دعاؤں کے توسل سے اللہ پاک اس حاکم کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایسی حکمرانی دنیا کے اندر بھی سعادت مندی ہوگی، قبر میں بھی اور آخرت کے اندر بھی سعادت مندی ہوگی، اور ایسی حکمرانی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے نجات کا سامان ہوگی، نجات کا سبب ہوگی۔ مزید دیکھا جائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی صرف سادگی کے اندر نہیں، خوف خدا کے اندر نہیں، علم و حکمت کے اندر نہیں، عبادت کے اندر نہیں، بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے لحاظ سے بھی بڑے بے مثال ہیں۔ اگر سامان گھر کے اندر موجود ہو بیت المال کا، پھر اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کے گھر میں پہنچانا، یہ بھی تو بڑے کمال کی بات ہے۔ عجز ان کے ساری سادگی تو اس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ساز و سما بھی اپنی طرف سے دینا اور ان کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے حوالے کرنا، یہ اس سے بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم شخصیت ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم سخاوت کے مالک ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے اندر بے مثال آپ نے سخاوت کی۔ مثال سخاوت کس انداز میں کی؟ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار کے اندر گیا، جیسے ہی بازار کے اندر پہنچے وہاں پہ ایک عورت ملی، اور اس عورت نے کہا کہ میرے والد گرامی حدیبیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس عورت نے کہا میرا شوہر مر گیا ہے، گھر میں بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی شے موجود نہیں ہے جس کو ہم پکائیں اور بچے کھا لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اس عورت کا حال سنتے ہیں، آپ فوراً دوڑ کے گئے، آپ گھر میں تشریف لے گئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے ایک اونٹ لیتے ہیں، آپ نے اونٹ پہ 2 بوریاں لاد دیں، اونٹ کے اوپر ان 2 بوریوں کو رکھا، اس کے اندر ساز و سما بھرا، اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کچھ نقدی رقم وہ بھی اس کے اندر ڈالی۔ سارا ساز و سما جو ہے وہ اونٹ کی پشت کے اوپر رکھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹ لے کر اس عورت کے پاس آتے ہیں، اور اس اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں جا تو اپنا نظام چلا۔ اس انداز میں کون مدد کرتا ہے کہ اپنا ساز و سما ہو، اپنی نقدی ہو اور اپنی سواری ہو؟ یہ عظیم سخاوت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ اگر مزید بات کروں تو خیبر کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک زمین ملتی ہے،
फ़ौरन हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में आ गए। अर्ज़ करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर के अंदर एक ज़मीन मौजूद है जिसके ऊपर दरख्त मौजूद हैं, खजूरें उन पर मौजूद हैं, मैं वो सदका करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर सरकार ने फरमाया ठीक है तुम उसको कर दो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि जो दरख्तों पर फल मौजूद हों उनको तुम सदका कर दो, दरख्त अपने कब्ज़े के अंदर रखो। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया, फरमाया आज के बाद मेरे दरख्तों पर जो फल होगा वो किसी को हिब्बा तोहफ़ा नहीं जाएगा, बल्कि ये जो फल होगा ये गरीबों को जाएगा, यतीमों को जाएगा, मसाकीन को जाएगा, और हर वो गरीब जो इस्तिताअत नहीं रखता वो आकर यहाँ से फल खाकर अपने पेट को भरेगा। ये खिदमत खल्क़ के हवाले से और सखावत के हवाले से हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हस्ती है वो बड़ी बेमिसाल है, बड़ी बेमिसाल है। और आपने अपनी रियाया के अंदर बड़े बड़े आज़ीम जो हैं कानून उनकी पासदारी की, और उन कानून को आपने निभाया और उन कानूनों को आपने नाफिज किया। आप गलियों से गुज़रते हैं, देखा एक औरत के पास बच्चा मौजूद है, बार बार वो रोने की कोशिश करता है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औरत से पूछा ये बच्चा क्यों रो रहा है? उस औरत ने कहा ए फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, आपने ख़ुद कानून बनाया है जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक उसको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। औरत ने कहा मैं बच्चे को दूध छुड़ाना चाहती हूँ ताकि ये दूध छोड़े, बच्चे का जो वजीफ़ा है वो मुकर्रर हो जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुनते हैं रोने लग जाते हैं, और आपने कहा ए उम्र फ़ारूक आज़म, पता नहीं कितने बच्चे जो हैं तूने हलाक किए हैं। उसके बाद आपने अपनी राय के अंदर ये कानून पास किया और आपने इस कानून को निभाया। और उम्र फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज के बाद कभी ऐसा हरगिज़ मामला नहीं होगा कि बच्चा जो है वो दूध की जो मुद्दत है उस गुजारने के बाद उसका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाएगा। फरमाया आज के बाद जब भी किसी घर के अंदर बच्चा पैदा होगा बैतुल माल से उस बच्चे का वजीफ़ा शुरू कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, ताकि कोई औरत वजीफ़े की वजह से बच्चे का दूध जो है वो मुद्दत रज़ा से पहले उसको ना छुड़ा ले। फरमाया आज के बाद हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये खिदमत खल्क़ हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से सादगी में भी कमाल नज़र आते हैं, सखावत के अंदर भी बेमिसाल नज़र आते हैं। इज्ज़त इनके सारी ज़ोद व तक़वा, अखलाक, इखलास, अल्लाह की इबादत, हुजूर के साथ इश्क व मोहब्बत के अंदर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी और हुक्मरानी का वो जो दौर था वो बड़ा बेमिसाल नज़र आता है। ज़ुल्हज शरीफ के आखिरी अय्याम के अंदर, आखिरी अशरे के आखिरी अय्याम कर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला हुआ। फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद से तशरीफ़ लाए, मस्जिद के अंदर आकर जमात कराना शुरू की, जहाँ पे तकबीर कही जाती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐन पीछे हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ खड़े हुए। वहाँ पर एक शख्स मजूसी मुनाफिक फ़िरोज़ नामी शख्स वो सफ़ों को चीरता चूरता हज़रत फ़ारूक आज़म तक पहुँचा, आकर उसने हमला किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ज़ख्मी हो जाते हैं, मुसल्ला इमामत पे गिर जाते हैं। इशारा किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जो पीछे सहाबी रसूल खड़े थे वो आगे आए और उन्होंने क्या की, जमात की तकमील करवाई। बाद में लोगों ने कोशिश की उस मजूसी को पकड़ने की, लेकिन उस मजूसी ने क्या किया, ख़ुद अपना कत्ल कर दिया और ख़ुद को वास्ले जहन्नम करार दे दिया, ख़ुद को वास्ले जहन्नम कर दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पूछा कौन था मेरा कातिल, बताया गया। आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है उमर को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, उमर को मारने वाला एक शख्स मुनाफिक था, मजूसी था। और ये हकीकतन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ का असर था। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अक्सर दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर मुझे क्या कर, मदफून कर, यहीं पे मेरा दफन हो। ये उस दुआ का असर था। बाद में आपको घर लेके जाया गया, लेकिन ज़ख़म इतने ज़्यादा और जिस्म पर तलवारों की ज़रबें कि जो खुराक हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाते वो जो है ना पेट से बाहर निकल जाती। अब्दुल्ला अपने बेटे को बुलाया और अम्मा आयशा पाक सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में भेजा। अर्ज़ करते हैं कि अम्मा आयशा पाक की बारगाह में पैगाम भेजा कि उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से पैगाम है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला
علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ، ایک طرف ابو بکر صدیق کرام فرمائے جو دوسری جگہ پڑی ہے، کیا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا وہاں پہ میں اپنی قبر بنا لوں؟ میں یہ چاہتا ہوں میں سرکار کے قرب میں رہوں۔ اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اگرچہ خواہش و تمنا تھی کہ وہ جگہ میں اپنے لیے بلاتے، لیکن وقت کے اتنے عظیم عادل حاکم حکمران اور سرکار کے اتنے فیض یافتہ صحابی عمر فاروق اعظم نے اگر یہ پیغام دیا تو میں اس پیغام کو ٹال نہیں سکتی۔ اما عائشہ پاک نے اجازت دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب شہادت ہوئی یکم محرم الحرام شریف کو، با اختلاف روایت آپ کی شہادت ہوئی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس لیے سرکار کہتے ہیں ہا قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ہستی اور آپ کے ذکر پاک کے توسل سے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب پہ کرم و فضل فرمائے، اور اللہ پاک جل جلالہ ہمارے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک ہمیں عزت عطا فرمائے، اور زندگی شان والی اللہ ہمیں بھی موت ایمان و شہادت والی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔